السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹ ٹاک ود ذیشان۔ تصور کریں ایک ڈاکٹر کے سامنے ایک ماں بیٹھی رو رہی ہے جس کا بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس لمحے ڈاکٹر کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ کیا اسے صرف افسوس کرنا چاہیے یا اسے اس ماں کے دکھ کو خود محسوس کرنا چاہیے؟ اکثر لوگ ہمدردی اور احساس یعنی سمپتھی اور ایمپتھی کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر کی پیشہ ورانہ زندگی میں ان دونوں کے درمیان ایک باریک سی لکیر ہے جو علاج کے معیار اور خود ڈاکٹر کی ذہنی صحت کا فیصلہ کرتی ہے۔ آج ہم اسی اہم فرق پر بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں سمپتھی یعنی ہمدردی کی۔ جب ایک ڈاکٹر کسی مریض کی تکلیف دیکھ کر کہتا ہے مجھے آپ کے لیے بہت افسوس ہے تو یہ ہمدردی ہے۔ یہاں ڈاکٹر ایک فاصلے پر کھڑا ہے، وہ مریض کے دکھ کو دیکھ رہا ہے، اسے برا بھی لگ رہا ہے لیکن وہ اس دکھ کا حصہ نہیں بن رہا۔ میڈیکل سائنس میں سمپتھی کبھی کبھی ضروری ہوتی ہے تاکہ ڈاکٹر جذباتی طور پر خود کو محفوظ رکھ سکے، لیکن مریض کو اکثر ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر پتھر دل ہے یا اسے اس کی تکلیف کی پرواہ نہیں۔ صرف افسوس ظاہر کرنا مریض کے زخموں پر مرہم تو رکھ سکتا ہے لیکن اسے وہ سکون نہیں دے پاتا جو اسے ایک مسیحا سے چاہیے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ایمپتھی یعنی احساس باہمی کی طرف۔ یہ سمپتھی سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ ایمپتھی کا مطلب ہے مریض کے جوتوں میں پاؤں رکھ کر دیکھنا۔ جب ایک ڈاکٹر مریض کی تکلیف کو دیکھتا نہیں بلکہ اسے خود محسوس کرتا ہے، اسے ایمپتھی کہتے ہیں۔ جب ایک ڈاکٹر مریض سے کہتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں، تو مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب ڈاکٹر ایمپتھی کا مظاہرہ کرتا ہے تو مریض کا بلڈ پریشر بہتر ہوتا ہے، اس کا ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور وہ علاج پر زیادہ بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا خطرہ بھی چھپا ہے۔ ایک ڈاکٹر روزانہ بیسیوں مریض دیکھتا ہے۔ اگر وہ ہر مریض کے دکھ کو اپنے دل پر لے لے تو اس کی اپنی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اسے کمپیشن فٹیگ کہتے ہیں، یعنی دوسروں کے دکھ محسوس کرتے کرتے خود تھک جانا۔ یہیں پر ایک ڈاکٹر کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ اسے اتنا ہمدرد ہونا چاہیے کہ وہ مریض کی تکلیف سمجھ کر بہترین علاج کر سکے، لیکن اسے اتنا مضبوط بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس دکھ کو اپنے گھر نہ لے جائے۔ اگر ڈاکٹر بہت زیادہ جذباتی ہو جائے تو وہ ٹھنڈے دماغ سے طبی فیصلے نہیں کر پائے گا، اس لیے توازن ہی اصل مہارت ہے۔ آخر میں ایک مریض کو آپ کے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے آپ کے احساس اور آپ کی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہترین ڈاکٹر وہ ہے جو مریض کے درد کو سمجھے لیکن اپنے پیشہ ورانہ فرائض میں جذبات کو حاوی نہ ہونے دے۔ مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر پر بھروسہ کریں اور ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کے انسان کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے خیال میں ایک اچھے ڈاکٹر کے لیے کیا زیادہ ضروری ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔